میں ایک عام سا آدمی تھا، نہ کوئی خاص خواب نہ بڑی خواہشیں، بس سکون چاہتا تھا۔ شادی کے بعد مجھے لگا کہ شاید سکون مل جائے گا۔ بیوی میری زندگی میں آئی تو یوں محسوس ہوا جیسے کائنات مکمل ہو گئی ہو۔ اس کی مسکراہٹ میرے لیے روشنی تھی اور اس کی باتیں میرے دل کے زخموں کا مرہم۔ لیکن وہ سکون زیادہ دیر نہ ٹک سکا۔ میری زندگی کا وہ پہلا لمحہ مجھے آج بھی یاد ہے جب اس نے میری آنکھوں میں دیکھ کر ایک ایسا سوال کیا تھا جس نے مجھے اندر تک ہلا دیا۔ اس نے کہا، اگر کبھی میں تمہیں دھوکہ دوں تو؟ میں نے ہنس کر بات کو ٹال دیا، لیکن اس دن کے بعد سے میری زندگی میں ایک عجیب سا وسوسہ پیدا ہو گیا۔ میں سوچتا رہا کہ اس نے ایسا کیوں کہا؟ کیا یہ صرف مذاق تھا یا اس کے دل میں کوئی اور بات تھی؟ وقت گزرتا رہا، وہ میرا خیال رکھتی، محبت دیتی، اور میں دل میں سوچتا کہ شاید میں ہی زیادہ حساس ہوں۔ مگر دل کے کسی کونے میں وہ سوال خنجر کی طرح پیوست تھا۔ ایک رات میں دیر سے گھر لوٹا۔ وہ جاگ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں نمی تھی، لیکن اس نے وجہ نہ بتائی۔ میں نے پوچھا تو اس نے کہا کہ بس یوں ہی، لیکن میرے دل کو یقین نہ آیا۔ اس دن کے بعد میں نے اس کے رویے میں معمولی سی تبدیلیاں محسوس کرنا شروع کیں۔ کبھی اچانک خاموش ہو جانا، کبھی کچھ چھپانا۔ میں کچھ کہتا تو وہ مسکرا دیتی، مگر وہ مسکراہٹ وہ پہلے والی مسکراہٹ نہ تھی۔ اور پھر ایک دن ایسا واقعہ ہوا جس نے مجھے اندر سے توڑ دیا۔ میں دفتر سے واپس آیا تو گھر کے دروازے پر پڑی ہوئی ایک کاغذ کی پرچی نے مجھے روک لیا۔ پرچی پر صرف ایک جملہ لکھا تھا، جو حقیقت جاننا چاہتے ہو کل شام اس جگہ آ جانا جہاں ہم پہلی بار ملے تھے۔ میرا دماغ سن ہو گیا۔ یہ کس نے لکھا تھا اور کیوں؟ سب سے بڑھ کر یہ پرچی میرے گھر کے دروازے تک کیسے پہنچی؟ میں نے بیوی سے کچھ نہ کہا، بس کمرے میں گیا اور ساری رات کروٹیں بدلتا رہا۔ اگلے دن دل میں ہزار وسوسے تھے۔ کیا یہ کسی کا مذاق ہے؟ کوئی حقیقت چھپی ہے؟ شام ہوتے ہی میں اس جگہ جا پہنچا، وہی جگہ جہاں برسوں پہلے میری اور اس کی پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ وہاں خاموشی تھی، صرف ہوا کے جھونکے تھے۔ میں کئی لمحے کھڑا رہا، اور پھر اچانک مجھے ایک سایہ دکھائی دیا۔ میں نے سوچا کہ شاید وہی ہو، میری بیوی۔ مگر جب وہ سایہ قریب آیا تو میں جیسے پتھر کا ہو گیا۔ وہ نہیں تھی، بلکہ کوئی اور تھا، اور اس کے ہاتھ میں ایک لفافہ تھا۔ اس شخص نے میرے قریب آ کر وہ لفافہ میرے ہاتھ میں تھما دیا اور بغیر کچھ کہے چلا گیا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے لفافہ کھولا تو اندر چند تصویریں اور ایک خط تھا۔ تصویریں دیکھتے ہی میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ وہ تصویریں میری بیوی کی تھیں، مگر اس کے ساتھ کون تھا؟ اور وہ سب کہاں لیا گیا تھا؟ خط میں صرف اتنا لکھا تھا، سچ کو جاننے کے لیے تیار رہو۔ تمہارے سب سے قریب کا شخص ہی تمہیں سب سے بڑا دھوکہ دے رہا ہے۔ میرے قدم لڑکھڑا گئے۔ خط میرے ہاتھ سے زمین پر گر گیا۔ دل چاہ رہا تھا کہ فوراً گھر جا کر اس سے سب کچھ پوچھوں، مگر دماغ کہہ رہا تھا کہ خاموش رہو، پہلے دیکھو، پہلے سمجھو۔ میں گھر لوٹا۔ وہ حسن معمول مسکرا رہی تھی۔ اس نے کھانے کا پوچھا۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی ہمت نہ ہوئی۔ ساری رات میں اس کے پہلو میں لیٹا رہا، مگر نیند نہ آئی۔ ہر لمحہ وہ خط اور وہ تصویریں میرے دماغ میں گھومتی رہیں۔ کیا واقعی وہ مجھے دھوکہ دے رہی ہے؟ یہ کسی کی سازش ہے؟ میں نے فیصلہ کیا کہ جلد بازی نہیں کروں گا، میں حقیقت تک پہنچوں گا، لیکن اس بار خاموش رہ کر۔ اگلی صبح جب میں الفاٹے تو اس کی معصوم صورت میرے سامنے تھی۔ وہ سکون سے سو رہی تھی، جیسے دنیا میں کوئی پریشانی ہی نہ ہو۔ میں نے دیر تک اس کے چہرے کو دیکھا۔ دل کہتا تھا کہ یہ سب الزام غلط ہیں، یہ سب ایک سازش ہے، لیکن دماغ وہ تصویریں دکھاتا رہا جو کل شام میرے ہاتھ میں تھیں۔ میں نے اس دن کچھ بھی ظاہر نہ ہونے دیا۔ حسن معمول ناشتے پر بیٹھا۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا، تم آج کچھ خاموش لگ رہے ہو، سب ٹھیک ہے نا؟ میں نے زبردستی مسکرا کر کہا،
ہاں سب ٹھیک ہے، بس تھکن ہے۔ مگر اندر کی جنگ تو شروع ہو چکی تھی۔ دفتر گیا تو بھی دھیان اس پر ہی رہا۔ ہر کال ہر میسج پر میں چونک جاتا، سوچتا کہ کہیں یہ سب حقیقت نہ نکل آئے۔ اسی شام جب میں گھر آیا تو اس نے بہت محبت سے میرا استقبال کیا۔ کھانے پر بیٹھے تو اس نے اچانک میرا ہاتھ تھام لیا اور کہا، تم نے کبھی سوچا ہے ہم دونوں ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے؟ کوئی ہمیں جدا نہ کر سکے؟ اس کے لمس میں سچائی تھی، اس کے لہجے میں محبت تھی، اور میرا دل ایک لمحے کو نرم پڑ گیا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا، وہ آنکھیں جو کبھی مجھے زندگی کا سکون دیتی تھیں۔ میں نے آہستہ سے کہا، اگر کبھی کوئی ہمیں جدا کرنے کی کوشش کرے تو؟ وہ لمحے بھر کے لیے خاموش ہو گئی، پھر دھیرے سے بولی، تو میں مر جاؤں گی مگر تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ میرے دل میں جیسے کسی نے خنجر گھونپ دیا۔ کل شام جو خط پڑا تھا اس کے الفاظ گونجنے لگے، تمہارے سب سے قریب کا شخص ہی تمہیں سب سے بڑا دھوکہ دے رہا ہے۔ کیا یہ سب ڈرامہ ہے؟ یہ سچ ہے؟ میں نے فیصلہ کیا کہ اب مجھے مزید جانچ پڑتال کرنی ہوگی۔ اگلے چند دنوں میں نے خاموشی سے اس کے معمولات پر نظر رکھنی شروع کی۔ وہ کہاں جاتی ہے، کس سے بات کرتی ہے؟ زیادہ تر وقت وہ گھر میں ہوتی، میرا خیال رکھتی اور ہر لمحہ یوں ظاہر کرتی جیسے دنیا میں سب کچھ ٹھیک ہے۔ لیکن کبھی کبھار اس کے فون پر میسج آتے جنہیں وہ فوراً ڈیلیٹ کر دیتی۔ ایک دن میں نے ہمت کر کے اس کا فون دیکھنے کی کوشش کی، مگر اس نے بڑی نرمی سے میرا ہاتھ تھام کر کہا، کچھ چیزوں پر شک نہ کیا کرو، شک محبت کو مار دیتا ہے۔ میں مسکرا دیا مگر اندر سے ٹوٹ رہا تھا۔ اسی دوران ایک اور خط آیا۔ اس بار لفافہ براہ راست میرے آفس میں میرے ٹیبل پر رکھا ہوا تھا۔ کسی نے اندر آ کر رکھ دیا اور کسی کو پتہ بھی نہ چلا۔ خط میں لکھا تھا، وقت کم ہے، اگر سچ جاننا ہے تو پرسوں رات پرانی کوٹھی پر پہنچ جانا، وہاں تمہارے سوالوں کے جواب مل جائیں گے۔ پرانی کوٹھی، وہی جگہ جہاں برسوں سے کوئی نہیں جاتا تھا۔ گاؤں کے لوگ اس کو بھوت بنگلہ کہتے تھے۔ میں نے ہمیشہ اس سے دوری رکھی تھی، مگر اب میرا دل کہہ رہا تھا کہ مجھے وہاں جانا ہی ہوگا۔ پرسوں رات تک کا وقت میرے لیے صدیوں جتنا طویل لگ رہا تھا۔ میں نے خود کو نارمل ظاہر کیا۔ اس رات وہ میرے قریب آئی، میرا سر اپنے کندھے پر رکھا اور کہا، تم بہت تھکے تھکے لگتے ہو، کاش میں تمہارے دل کی تھکن دور کر سکوں۔ میں نے آہستہ سے اس کی پیشانی پر بوسا دیا۔ لمحے بھر کے لیے دل چاہا کہ سب بھول جاؤں، یہ خط، یہ تصویریں، سب کچھ جھوٹ مان لوں اور ہمیشہ کے لیے اس کے ساتھ سکون کی زندگی گزاروں۔ لیکن اگلے لمحے وہ تصویریں پھر آنکھوں کے سامنے آ گئیں۔ محبت اور شک کی جنگ مجھے اندر ہی اندر ختم کر رہی تھی، اور مجھے پتہ تھا کہ پرانی کوٹھی میں جو کچھ میرا منتظر ہے وہی میری زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کرے گا۔ میں نے دل ہی دل میں دعا کی، اللہ مجھے سچ دکھا دے، چاہے وہ کتنا ہی تلخ کیوں نہ ہو۔ اور پھر وہ رات آ گئی جس نے میری زندگی ہمیشہ کے لیے بدل ڈالی۔ وہ رات میری زندگی کی سب سے طویل رات تھی۔ گھڑی 12 بجا رہی تھی جب میں نے آہستہ سے گھر کا دروازہ کھولا۔ وہ سو رہی تھی، اس کی سانسوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ دل کہہ رہا تھا کہ واپس پلٹ جاؤں، لیکن دماغ نے مجھے آگے بڑھنے پر مجبور کیا۔ راستہ سنسان تھا، پرانی کوٹھی کی طرف جاتے ہوئے ہر قدم بوجھل لگ رہا تھا۔ جب میں کوٹھی کے قریب پہنچا تو عجیب سا سکوت تھا، جیسے وقت تھم گیا ہو۔ میں نے گیٹ کو دھکا دیا تو چرچراہٹ کی آواز گونجی۔ اندر اندھیرا تھا۔ جیب سے ٹارچ نکالی اور احتیاط سے قدم بڑھانے لگا۔ دل دھڑک رہا تھا، دماغ میں وہ خط گونج رہا تھا، یہاں تمہارے سوالوں کے جواب مل جائیں گے۔ کمرے کے اندر جاتے ہی مجھے محسوس ہوا جیسے کوئی میری نگرانی کر رہا ہو۔ ہر دیوار پر پرانی تصویریں لٹک رہی تھیں، گرد اور جالوں سے بھری ہوئی۔ ہوا میں عجیب سی باو تھی۔ میں نے ایک کمرہ کھولا تو اندر کرسی پر ایک اور لفافہ رکھا تھا۔ ہاتھ کانپنے لگے۔ لفافہ کھولا تو اندر صرف یہ الفاظ تھے، سچ دیکھنے کے لیے تیار رہو۔ اسی لمحے پیچھے سے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو میرا خون جم گیا۔ وہ میری بیوی تھی۔
میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا۔ میں نے کپکپاتی آواز میں کہا، تم یہاں؟ وہ چند لمحے مجھے گھورتی رہی، پھر دھیرے سے مسکرائی۔ اس مسکراہٹ میں عجیب سا راز چھپا ہوا تھا۔ تمہیں لگا میں سو رہی ہوں؟ تمہیں لگا تم اکیلے آ جاؤ گے اور مجھے خبر نہیں ہوگی؟ میں چپ رہا، دل کانپ رہا تھا۔ اچانک اس نے میری طرف بڑھ کر کہا، تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں رہا نا؟ لیکن سچ تو یہی ہے کہ تمہیں دھوکہ دیا جا رہا ہے، مگر دینے والا میں نہیں ہوں۔ میرے قدم لڑکھڑانے لگے۔ میں نے کہا، کیا مطلب؟ یہ سب خط، یہ تصویریں؟ وہ ہنسی۔ اس کی ہنسی میں درد تھا۔ یہ سب کسی اور کا کھیل ہے۔ کوئی ہمیں توڑنا چاہتا ہے، کوئی تمہیں میرے خلاف کرنا چاہتا ہے۔ میرے دل میں طوفان برپا تھا۔ میں اس پر بھروسہ کرنا چاہتا تھا، مگر وہ تصویریں، وہ اجنبی خط۔ میں نے غصے میں کہا، تو پھر یہ تصویریں کس کی ہیں؟ یہ خط کس نے بھیجے؟ وہ خاموش ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ میرے قریب آئی اور آہستہ سے بولی، میں تمہیں سب کچھ بتاؤں گی، لیکن ابھی نہیں، ابھی وقت نہیں آیا۔ میرا صبر جواب دینے لگا۔ میں نے اس کا بازو پکڑ لیا اور کہا، ابھی سب کچھ جاننا چاہتا ہوں۔ اسی لمحے دروازہ زور سے بند ہوا۔ ہم دونوں چونک کر پیچھے ہٹے۔ باہر سے کسی کے قدموں کی آواز آئی۔ کوئی تھا، کوئی جو ہمیں سن رہا تھا، دیکھ رہا تھا۔ میں دروازے کی طرف لپکا، مگر باہر نکلنے تک کوئی نظر نہ آیا۔ خالی راہداری میں صرف ہوا کے جھونکے تھے۔ میں واپس پلٹا تو وہ کرسی پر بیٹھ چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خوف تھا، مگر ساتھ ہی ایک عزم بھی۔ ہم اکیلے نہیں ہیں، کوئی ہمارا پیچھا کر رہا ہے، اور اگر میں نے سچ بول دیا تو شاید ہماری زندگی ختم ہو جائے۔ میرے دماغ میں جیسے دھماکہ ہو گیا۔ یہ کیسا کھیل تھا؟ یہ کون تھا جو ہمیں توڑنا چاہتا تھا؟ میں نے اس کی طرف دیکھا۔ دل چاہ رہا تھا کہ اسے گلے لگا کر سب وسوسے ختم کر دوں، لیکن زبان پر صرف ایک جملہ آیا، اگر تم سچ بول رہی ہو تو یہ سب کس نے کیا ہے؟ اس نے آہستہ سے کہا، جس پر تم سب سے زیادہ بھروسہ کرتے ہو، وہی ہمارا دشمن ہے۔ میری سانس رک گئی۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا۔ کیا واقعی میرا سب سے قریبی انسان ہی میرا دشمن ہے؟ اس کے الفاظ میرے دل میں ہتھوڑے کی طرح لگے۔ جس پر تم سب سے زیادہ بھروسہ کرتے ہو، وہی ہمارا دشمن ہے۔ میں نے حیران ہو کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ صاف صاف بتاؤ، وہ کون ہے؟ وہ میری آنکھوں میں دیکھتی رہی، جیسے کچھ کہنا چاہتی ہو مگر زبان بند ہو۔ پھر آہستہ سے بولی، اگر ابھی نام لیا تو ہماری زندگی خطرے میں پڑ جائے گی۔ تمہیں صبر کرنا ہوگا۔ میرے اندر جیسے آگ بھڑک الفاٹے۔ زندگی تو پہلے ہی جہنم بن چکی ہے۔ خط، تصویریں، یہ کھیل، آخر تم کیوں چھپا رہی ہو؟ کون ہے وہ؟ اچانک دروازے کے باہر پھر قدموں کی آواز آئی۔ میں تیزی سے لپکا، ٹارچ کی روشنی ہر طرف پھینکی، مگر کوئی نہ تھا۔ صرف دیوار کے قریب ایک کاغذ کا ٹکڑا پڑا تھا۔ میں نے اٹھایا تو اس پر ایک ہی جملہ لکھا تھا، جلد ہی سچ سامنے آئے گا، لیکن شاید تم اسے سہ نہ پاؤ۔ میں نے وہ پرچی اسے دکھائی۔ اس کے چہرے کا رنگ الفاڑ گیا۔ اس نے کہا، وہ قریب ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، مجھے سب سچ جانا ہے۔ ابھی؟ وہ خاموش رہی، صرف میری طرف دیکھتی رہی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سا خوف تھا، لیکن ساتھ ہی محبت بھی۔ پھر وہ آہستہ سے میرے قریب آئی، میرا ہاتھ پکڑا اور کہا، اگر مجھ پر بھروسہ ہے تو مجھے وقت دو، میں تمہیں ہر بات بتاؤں گی۔ میرے دل نے کہا کہ مان لوں، لیکن دماغ ابھی بھی تصویروں کے کانٹے میں پھنسا تھا۔ اگلے دن میں نے فیصلہ کیا کہ اب سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا۔ میں نے اس کا پیچھا کرنے کی ٹھانی۔ وہ بازار گئی تو میں فاصلے سے اس کے پیچھے رہا۔ وہ عام خریداری کر رہی تھی، کپڑے دیکھ رہی تھی، دکاندار سے ہنسی خوشی بات کر رہی تھی۔ اس لمحے مجھے لگا جیسے میں پاگل ہو گیا ہوں۔
یہ عورت تو سراسر محبت ہے، دھوکہ کیسے دے سکتی ہے؟ لیکن پھر اچانک ایک موڑ پر اس نے کسی کو دیکھا اور چونک گئی۔ اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس نے جلدی جلدی سامان سمیٹا اور تیز قدموں سے واپس چل پڑی۔ میں نے دور سے دیکھا کہ جس شخص کو اس نے دیکھا وہ میرا اپنا قریبی دوست تھا۔ میری سانس رک گئی۔ دماغ میں جیسے دھماکہ ہوا۔ کیا وہی اس کھیل کے پیچھے ہے؟ رات کو جب میں گھر پہنچا تو وہ حسب معمول میرا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے خوشی سے کھانا پیش کیا، میرا حال پوچھا، مگر میں خاموش رہا۔ دل میں طوفان برپا تھا۔ کھانے کے بعد میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، آج میں نے تمہیں دیکھا بازار میں۔ تم اچانک کیوں گھبرا گئیں؟ کس سے ڈر رہی تھی؟ وہ لمحے بھر کو خاموش رہی، پھر دھیرے سے بولی، وہی ہے جس نے یہ سب کیا، وہی ہمیں توڑنا چاہتا ہے۔ میں نے بے صبری سے پوچھا، کون؟ نام لو۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کپکپاتی آواز میں کہا، تمہارا سب سے قریبی دوست احمد۔ احمد؟ میرا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ احمد وہ شخص تھا جس کے ساتھ میرا بچپن گزرا۔ ہم نے ایک دوسرے کے دکھ سکھ بانٹے تھے۔ وہی میرا سب سے بڑا رازدار تھا، اور اب وہی میرا دشمن۔ میرے کانوں میں اس کا ہنستا ہوا چہرہ گھوم گیا، اس کی باتیں، اس کا ساتھ، اور اب یہ الزام۔ میں نے کہا، یہ جھوٹ ہے احمد، ایسا نہیں ہو سکتا، تم مجھے بہلا رہی ہو۔ وہ تڑپ کر بولی، کاش یہ جھوٹ ہوتا، لیکن سچ یہی ہے۔ احمد ہی وہ ہے جو ہمیں الگ کرنا چاہتا ہے۔ وہ خط، وہ تصویریں، سب اسی کا کھیل ہے۔ میں کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ دل چاہ رہا تھا کہ فوراً احمد کے پاس جاؤں اور اس کا گریبان پکڑ کر پوچھوں، مگر اس لمحے دماغ نے کہا، نہیں، ابھی نہیں، پہلے سچائی کو پرکھو۔ میں نے گہری سانس لی اور اسے دیکھ کر کہا، اگر یہ سب سچ ہے تو میں خود احمد کو بے نقاب کروں گا، لیکن اگر یہ الزام جھوٹ ہوا تو یاد رکھو تمہارا اور میرا رشتہ بھی جھوٹ بن جائے گا۔ وہ آنسو بھری آنکھوں سے مجھے دیکھتی رہی، پھر آہستہ سے بولی، میں جانتی ہوں تمہیں یقین نہیں آ رہا، مگر وہ دن دور نہیں جب تم اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھو گے۔ اسی رات میرا فون بجا۔ اسکرین پر احمد کا نام جگمگا رہا تھا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے کال ریسیو کی تو اس کی آواز سن کر حیران رہ گیا۔ وہ بولا، کل شام ملنا، اکیلے، میرے پاس کچھ ہے جو تمہیں ضرور دیکھنا چاہیے۔ میرے وجود میں لرزہ دوڑ گیا۔ کیا وہ مجھے دھوکا دے رہا تھا؟ اب پھر سب کچھ برعکس ہے۔ میرے سامنے دو راستے تھے، بیوی کی بات مانو احمد کی، اور میں جانتا تھا کل شام سب کچھ بدلنے والا ہے۔ اگلی شام وہ لمحہ آ گیا جس کا مجھے دنوں سے انتظار تھا۔ میں نے بیوی کو کچھ نہ بتایا اور سیدھا احمد کے دیے ہوئے پتے پر جا پہنچا۔ وہ ایک پرانا کلب تھا جہاں کبھی ہم دوستوں کے ساتھ شامیں گزارتے تھے۔ اندر اندھیرا اور خاموشی تھی۔ کونے میں احمد کھڑا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ آگے بڑھا، میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بولا، آخر آ ہی گئے تم۔ مجھے ڈر تھا کہ تم شک کی وجہ سے نہ آؤ۔ میں نے تلخی سے کہا، تمہارے بارے میں جو سنا ہے اس کے بعد بھی نہ آتا تو شاید کبھی سکون نہ ملتا۔ وہ چونک گیا۔ کیا سنا ہے؟ کس نے کہا؟ میں نے غصے سے کہا، تم ہی وہ ہو جو میرے رشتے کو توڑنا چاہتے ہو۔ تم نے وہ خط بھیجے، وہ تصویریں، سب تمہارا کھیل ہے۔ کیوں احمد؟ دوستی کی قسمیں بھول گئے؟ وہ ہکا بکا رہ گیا، پھر زوردار قہقہا لگایا۔ تو آخر کار اس نے تمہیں میرا نام بتایا؟ واہ، کمال ہے۔ میرا دل دھڑکنے لگا۔ اس کا مطلب یہ سب تم نے نہیں کیا؟ وہ مسکرا کر قریب آیا، دھیرے سے بولا، دوست، تم جس پر جان سے بڑھ کر بھروسہ کرتے ہو، اصل کھیل وہی کھیل رہی ہے۔ تمہاری بیوی، ہاں وہی اصل کہانی ہے۔ میری ٹانگوں سے زمین نکل گئی۔ یہ جھوٹ ہے، تم بس مجھے اس کے خلاف کرنا چاہتے ہو۔
احمد نے جیب سے ایک ڈرائیو نکالی اور میرے ہاتھ میں تھما دی۔ یہ دیکھ لو، یہ سب ثبوت ہیں۔ اس میں وہ تصویریں ہیں، وہ میسیجز ہیں جو اس نے خود کیے، اور وہی مجھے کال کر کے بتاتی تھی کہ تمہارے دل میں شک کیسے ڈالا جائے۔ میری آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا، ہاتھ کانپنے لگے۔ لیکن وہ ایسا کیوں کرے گی؟ وہ تو کہتی تھی تم دشمن ہو۔ احمد کے چہرے پر کرب تھا، کیونکہ اس کے دل میں کبھی محبت تمہارے لیے نہیں تھی۔ وہ صرف تمہارے مال و دولت کے لیے تمہارے قریب آئی، اور جب اس نے مجھے دیکھا تو اس نے سوچا کہ مجھے بھی استعمال کرے، مگر میں نے اس کا کھیل پہچان لیا، اس لیے وہ مجھے تمہارا دشمن بنا کر دکھانا چاہتی تھی۔ میرے وجود میں زلزلہ آ گیا۔ یاد آیا کہ کس طرح اس نے ہر بار سچ چھپایا، ہر بار مجھے بہلایا اور احمد کو میرا دشمن بنا کر پیش کیا۔ میں ٹوٹ گیا۔ احمد نے میرا کندھا تھپ تھپایا اور کہا، دوست، غصے میں کوئی فیصلہ مت کرنا۔ کل صبح عدالت میں اس کا اصل چہرہ سامنے آ جائے گا۔ میں نے سب ثبوت جمع کر دیے ہیں۔ گھر لوٹا تو وہ میرا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے مسکرا کر پوچھا، کہاں گئے تھے؟ میں نے بس سر جھکا لیا۔ دل چاہتا تھا کہ چیخوں سب کچھ کہہ دوں، مگر میں خاموش رہا۔ اس رات میری آنکھوں سے نیند روٹ گئی۔ صبح ہونے سے پہلے ہی میں نے وضو کیا اور سجدے میں گر کر روتا رہا۔ اللہ، میں نے تجھ سے سکون مانگا تھا، دھوکا نہیں۔ اگر یہ سب سچ ہے تو مجھے صبر عطا فرما، مجھے ایمان پر ثابت قدم رکھ۔ اگلے دن عدالت میں سارا راز کھل گیا۔ ثبوتوں نے اس کا اصل چہرہ بے نقاب کر دیا۔ اس کی نظریں جھک گئیں، زبان پر کوئی دلیل نہ تھی۔ میں ٹوٹے دل کے ساتھ باہر نکلا۔ احمد میرے ساتھ تھا۔ اس نے کہا، دوست، یہ دنیا دھوکے سے بھری ہے، لیکن یاد رکھ، اللہ کبھی اپنے بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ اس لمحے مجھے لگا جیسے میری آنکھوں سے پردہ ہٹ گیا ہو۔ میں نے دل میں سوچا، محبت اگر اللہ کی رضا کے بغیر ہو تو وہ زہر بن جاتی ہے، لیکن صبر اور سچائی، وہ ہمیشہ انسان کو بچا لیتے ہیں۔ آج برسوں بعد جب یہ واقعہ سناتا ہوں تو دل کانپ جاتا ہے۔ میں نے محبت میں اندھا ہو کر سچ اور جھوٹ کو پہچاننے کی صلاحیت کھو دی تھی، مگر اللہ نے مجھے وقت پر بچا لیا۔ میرا سبق یہ ہے، رشتوں میں بھروسہ کرنا چاہیے، لیکن آنکھیں بند کر کے نہیں، اور سب سے بڑھ کر اصل بھروسہ صرف اللہ پر ہونا چاہیے۔ انسان کبھی بھی دھوکا دے سکتا ہے، لیکن اللہ کبھی دھوکا نہیں دیتا۔ یہ تھا میرا قصہ، جو شاید تمہارے لیے بھی ایک نصیحت بن جائے۔ آپ کو کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید ایسی کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔